ناظرین کرام زیارات سے متعلق یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد نبوی یعنی میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کی، سبحان اللہ، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی ہو تو اس کو 3 پروانے ملتے ہیں۔ نمبر 1 جہنم سے حفاظت کا پروانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ نمبر 2 عذاب الہی سے حفاظت کا پروانہ، سبحان اللہ، عذاب الہی، اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے جو شخص وہاں 40 نمازیں پڑھ لیتا ہے۔ نمبر 3 نفاق سے حفاظت کا پروانہ، سبحان اللہ، وہ شخص منافق نہیں ہو سکتا جو شخص وہاں 40 نمازیں ادا کرے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام یقین جانیے بہت سے لوگ دیکھیں ہیں کہ وہ بس نفاق، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، منافقت یعنی 2 چہرے والا، اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ فرمائے۔ جنت البقیع، ناظرین کرام جنت البقیع اس کی زیارت آپ کر چکے ہیں پچھلے پروگرام کے اندر، اور باقاعدہ جنت البقیع کا کہ قبرستان کے متعلق میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 10,000 کا بھی عدد موجود ہے اور تقریباً 14,000 صحابہ کی قبور یہاں پر موجود ہیں، 14,000 صحابہ، اور یہاں تک کہا جاتا ہے شہدائے احد کی کچھ قبور بھی یہاں ہیں، ازواج مطہرات کی قبور بھی یہاں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم جو سیدنا ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے ان کی قبر بھی یہاں ہے، اور اسی طریقے سے یہاں کافی اہل بیت کی قبور بھی ہیں، اور سبحان اللہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی قبر انور بھی یہیں پر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی بھی قبر یہاں موجود ہے۔ تو بہرحال اس کی نشاندہی اگر جانے والے وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں نقشہ بھی موجود ہے، لیکن میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے بزرگ وہاں مدینہ شریف میں موجود ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو راستہ بنا ہوا ہے یہ جو ہے یعنی کہ اس راستے کے نیچے بھی صحابہ کی قبور ہیں، تو اگر بہتر یہ ہے کہ باہر سے ہی کھڑے ہو کر دعا کر لی جائے، لیکن اگر واللہ عالم بالصواب اگر آپ نے جنازے کے ساتھ جانا ہے اور پھر جنازے کی تدفین میں، میری تو بڑی تمنا تھی حضرت کرام یقین جانیے کہ میری بڑی تمنا تھی کہ میں یہاں کی تدفین دیکھوں، کیونکہ یہ وہ جنتی قبرستان ہے، جنتی لوگوں کا جو سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کے قبرستانوں میں یعنی کہ جب حشر ہوگا اور قیامت برپا ہوگی تو سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا اور پھر جنت البقیع والے اٹھائے جائیں گے، تو یہ جنتی ہیں، اور آج تک یقین جانیے 1550 سال گزر چکے ہیں اور آج تک یہاں تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ میری بڑی چاہت تھی کہ میں یہ تدفین کا مرحلہ دیکھوں کہ یہاں تدفین کا مرحلہ کیسا ہوتا ہے۔ یقین جانیے کہ اسی طرح جنازے سے فارغ ہوئے اور بڑی تیزی سے وہ جنازہ لے جا رہے تھے، میں بھی جو ہے پاؤں میں کیونکہ زمین میں کافی گرمی تھی، میں نے جو ہے ڈبل موزے کر کے موٹے تو وہ پیچھے چل گیا۔ بہرحال وہاں پہنچا اور مقام پر جب پہنچا اور قبر سبحان اللہ یہاں کی جو قبور ہے وہ لحد نما ہے، یعنی کہ بغلی قبر جسے کہا جاتا ہے وہ ہے، اور باقاعدہ اتارا کیا لحد کے اندر، اور سبحان اللہ وہاں پر اینٹیں رکھ کر پھر سبحان اللہ وہاں پر مٹی ڈال دی گئی۔ تو کتنا پیارا منظر ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ جنہیں یہ سعادت مل جائے کہ وہ قدمین کے اندر انہیں جگہ مل جائے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، اللہم نجنا من کل ہم وغم بجاہ المصطفى مولا الجمیع وہب لنا فی مدینته قرارا بالایمان ودفنا بالبقیع۔ ناظرین کرام یہ جبل احد ہے، جبل احد کے متعلق میں ذکر کر چکا، لیکن یہ جو سامنے پہلا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبل رماد کہلاتا ہے۔ اکثر لوگ اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں، یہاں تک کہ علماء نے منع فرمایا کہ اس پہاڑ پر نہیں چڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں سے صحابہ کو شکست ہوئی تھی، یہیں سے 50 تیر انداز جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، اور پھر یہاں پر صحابہ کو شکست ہوئی تھی اور 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا تھا، اور یہاں تک کہ آج بھی وہ مقام موجود ہے کہ جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے اور صحابہ نے ٹریٹمنٹ کی، اور پھر آج اس پہاڑ کو یہ سعادت ملی کہ اس پہاڑ کے اندر کہا جاتا ہے کہ آج بھی جہاں آپ نے اپنے سر انور رکھا تھا وہاں آج بھی وہ منظر موجود ہے، اور کہا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب وہ پہاڑ کے درمیان کا وہ حصہ پہاڑ شق ہو گیا، اور سبحان اللہ وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا منظر تھا کہ صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے، تیر کھاتے رہے، کتنا اللہ اکبر، اور یہاں تک کہ ایک تیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر لگا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے
منہ سے جو ہے وہ خون جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تکلیفیں دین کی خاطر کاٹی، کائنات تو بنی ان کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، تو دین کی خاطر قربانیاں دینا۔ اور پھر یہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء سے متعلق ذکر کر چکا ہوں، اور سبحان اللہ اگر یہاں جانا ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوالی کی کھجور، یعنی کہ جو قباء کی یعنی کہ جو ایریا ہے نا، اس کا اوالی کا کہلاتا ہے، یہاں کی اجوا کے اندر بڑی شفا ہے۔ فرمایا کہ اگر جو شخص صبح نہار منہ 7 دانے کھا لے تو اسے کبھی بھی جادو کا اثر نہیں ہوگا اس دن۔ تو یہاں پر یہ مسجد قباء اور اوالی کا ایریا کہلاتا ہے، یہیں سے جو ہے وہ کھجور ملتی بھی ہے۔ اور پھر مسجد قباء سے متعلق ذکر کر چکا، مسجد جمعہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے اندر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال کے یہاں تشریف فرما تھے، اور وہاں پر یعنی کہ بنو سالم اور بنی عبد مناف والا ایریا ہے، اور یہاں پر ہی مسجد جمعہ سب سے پہلے اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ مسجد قبلتین ہے، اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ 2 قبلے والی مسجد، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال جو ہے بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی، رخ کر کے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر سبحان اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، اور آج بھی یہاں پر وہ 2 قبلے موجود ہیں، مسجد قبلتین۔ پھر مسجد اجابہ، مسجد اجابہ کے متعلق میں ذکر کر چکا ہوں، یہیں پر قریب مستشفیٰ الانصار، یعنی کہ یہاں پر مدینہ کا جو ہاسپٹل ہے اس کے قریب ہی ہے، اور یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں آپ نے کی، وہ 2 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور فرمایا جاتا ہے کہ ہر نبی کی اللہ رب العالمین نے 3 دعائیں مقبول کی ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں کی، اور وہ 2 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ یا رب العالمین میری امت کو قحط سے بچانا، اور دوسری فرمایا کہ میرے امت کو مسخ ہونے سے اور میری امت پر عذاب، مشترکہ اجتماعی عذاب سے میری امت کو محفوظ فرمانا۔ بہرحال یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، وہاں جائیے، تشریف لے جائیے، اور ضرور وہاں دعا کیجیے۔ اور پھر ناظرین کرام یہ مسجد خندق کہلاتی ہے، اور اس سے متعلق میں ذکر کر چکا ہوں، آج یہاں پر باقاعدہ مساجد 7 کے نام سے یہاں پر مسجد موجود ہے، اور یہاں پر بدھ اور جمعرات کے یعنی بدھ والے دن ظہر کی نماز کے بعد اگر وہاں تشریف لے جائیں تو یہاں بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام پھر مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا رخ سبحان اللہ، یہاں یہ وہ دروازہ ہے ناظرین کرام، اگر باب عبدالعزیز ہے، لیکن یہاں پر ایک دروازہ اور ہے جو جسے باب ملک فہد کہا جاتا ہے، اگر وہاں سے انٹر ہو، بالکل سامنے انٹر ہو، تو یہاں پر ایک باقاعدہ بئر طلحہ کے نام سے باقاعدہ آج بھی انہوں نے ماربل کے اوپر 3 دائرے لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور وہاں پر پانی بھی پیتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وہاں پر نوافل بھی ادا کرتے۔ تو موقع ملے تو آج بھی اگر کارپیٹ اٹھائیں تو درمیان میں باقاعدہ وہ موجود ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں اس کی زیارت بھی کرواؤں گا، لیکن اب وہ مسجد نبی کا حصہ بن چکا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے گھر سے زیادہ اپنے محبوب کے گھر کو سجایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو مکے میں جلال ہے اور مدینے میں جمال ہے، سبحان اللہ، یہ جمال کا منظر، اور سبحان اللہ یہ دیکھیں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، ایمان والے دیکھتے ہی سبحان اللہ ان کے دل کے اندر عشق و محبت مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ ناظرین کرام یہ مسجد نبوی کا سبحان اللہ باہر کا حصہ ہے، جنت البقیع کے سائٹ والا حصہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے بالکل سیدھا آئیں، باب بقیع سے اس گیٹس کی طرف سے نکلیں گے تو سامنے ہی بالکل جنت البقیع ہے، اور پھر یہ بقیہ جو ہے آگے دیکھیں تو یہ سوق الحرم بھی ہے، اس کے سامنے ہی موجود ہے۔ بہرحال یہ سبحان اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر، یہیں سے نور جگمگایا تھا، اور وہ نور کی کرنیں آج سبحان اللہ ایمان والوں کو معطر کر رہی ہیں۔ اور سبحان اللہ اور ناظرین کرام یہ وہ مقام ہے کہ سبحان اللہ یہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گیٹ ہے یہ حجرہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گیٹ ہے، کیونکہ اب پہلے زمانے کے اندر بہرحال انسان یہ سوچے کہ میں اس مقام تک ہی پہنچ گیا ہوں تو بڑی بات ہے، آج بادشاہان جو اسلامی مملکت کے بادشاہ ہیں وہ باقاعدہ یہاں سے ان کو اندر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے اور وہ جاتے بھی ہیں، بہرحال خوش نصیب ہے یہاں پر، اور میں وہاں پر ان بزرگان دین سے ملا ہوں جو اندر کی باقاعدہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اور یقین جانیے سبحان اللہ کتنی بڑی سعادت مند ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے اطہر مس ہے وہ سبحان اللہ کائنات کی افضل ترین جگہ ہے، اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، سبحان اللہ۔
تو بہرحال ناظرین کرام یہ ہے وہ منظر، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ، یہاں یہ دیکھیں یہ جو گیٹ ہے یہ سوق الحرم کے بالکل سامنے والا حصہ ہے، سوق الحرم کے سامنے والا حصہ ہے، یہاں سے اس طرف جو ہے مدینہ شریف کا بازار ہے۔ پھر ناظرین کرام یہ جنت البقیع کا حصہ ہے، یہ کچھ دور تک یہ جو حصہ ہے یہ مسجد اجابہ والی سائڈ کا ہے، یہ وہاں سے تصویر لی گئی ہے، مسجد اجابہ والی سائڈ سے۔ اور پھر ناظرین کرام یہ سبحان اللہ قبلہ کی طرف کا رخ ہے، یعنی کہ قبلے کی جانب کا یہ حصہ ہے، یہاں پر باقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو یہ گیٹ نظر آ رہا ہے، یہیں سے یہاں پر ڈیڈ باڈی رکھی جاتی ہے اور یہیں سے پھر جنازے کا جو ہے وہ یہیں سے پھر ڈیڈ باڈی کو لے جایا جاتا ہے۔ بہرحال سبحان اللہ یہ ہے ریاض الجنہ، اس کے اندر ہی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یا آرام فرما ہے۔ ناظرین کرام یہ ہے مقام ابوا، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہے۔ ناظرین کرام یقین جانیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے والد گرامی کو دیکھا ہی نہیں تھا، بچپن ہی میں یتیم تھے، اللہ اکبر۔ لیکن 6 سال کی عمر ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئی۔ سیدنا عبد المطلب سے سیدنا آمنہ نے ذکر کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے شوہر سیدنا عبداللہ کی قبر کی زیارت کروں اور وہاں جاؤں، اور سیدنا عبداللہ نے اجازت دی، اور سیدنا عبد المطلب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے انہوں نے اجازت دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ام ایمن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہا چلے گی۔ گئے تو کہتے ہیں کہ ابوا کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوئی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا یہاں پر اللہ کا حکم پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت کے تقاضوں کو پورا کیا گیا، اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ یہاں آج بھی یہ منظر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ دور دور تک ٹیلے ہی ٹیلے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑی کی چوٹی بسا اوقات بہت نوکیلی ہوتی ہے، لیکن اس پہاڑ کی کہا جاتا ہے زمین سے سطح، یعنی کہ سطح زمین سے یہ بلندی جو ہے اس کی 70 فٹ ہے، 70 یا 80 فٹ ہے، اور یقین جانیے کہ یہ پورا اوپر جو پہاڑ ہے یہ ہموار ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا ام ایمن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تھی۔ اب وہاں کس طریقے سے کس نے کیا انتظام کیا اللہ ہی جانتے ہیں کہ سبحان اللہ یہاں پر یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ موجود ہیں۔ خوش نصیب ہے بہرحال کسی کو سعادت مل جائے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی مقام ابوا دور ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت بھی نصیب فرما دے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی اور خلفائے راشدین میں سے ہیں، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہاں مدفون ہیں، وہاں ان پر بھی سلام پیش کیجئے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس طریقے سے ان کی بارگاہ میں بھی سلام کریں اور خوب دعائیں کریں، یہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام یہ بہت پرانا منظر ہے، پہلے وقت میں یہاں دیوار نہیں تھی، 4 دیواری نہیں تھی، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے احد کی کچھ قبور ہیں، تو یہ باقاعدہ یہاں پر پرانا منظر موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں میں نے یہ جو جنت البقیع میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پرانوار ہے، آپ نے غزوہ تبوک میں لشکر اسلام کے لیے گراں قدر عطیات دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوش ہو کر فرمایا کہ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل آج کے صاحب خیر مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین کرام یہاں سے دیکھیں، یہ درمیان میں بالکل واضح طور پر یہ قبر جو ہے بالکل الگ سے ہے، اور باقاعدہ یہاں پر یہ سیدنا عثمان بن عفان اور خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور جو ان کی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں اور خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہاں تک کہ اپنا ایک باغ، اور یقیناً وہ کنواں بھی آج موجود ہے مزرعہ عثمان کے نام سے، وہاں پر باغ موجود ہے الحمدللہ، وہاں بھی جانا ہوا مزرعہ عثمان، انشاءاللہ اس کی بھی میں زیارت کرواؤں گا۔ مزرعہ عثمان اور وہاں بیر عثمان موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سیدنا عثمان بن عفان نے یہودی سے خرید کر جو ہے وہ وقف کر دیا تھا، اور پھر سبحان اللہ مسلمانوں کو وہاں پر سبحان اللہ اس سے پانی وہ پیا کرتے تھے، اور پھر باری بھی ہوا کرتی تھی، بہرحال انہوں نے آدھا بھیجا تھا اور آدھا پھر
وہ الگ واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کروں گا۔ تو آج بھی الحمدللہ وہاں موجود ہے، لیکن گورنمنٹ آف سعودیہ کی سختی اور وہاں معاملات کی وجہ سے اتنی زیارات کے لیے نہیں لے کے جاتے، اگر لے بھی گئے تو وہ دور دور سے گاڑی کے اندر سے ہی زیارت کروا دیتے ہیں، یہ وہ زیارت ہے، یہ وہ زیارت ہے۔ لیکن الحمدللہ اگر آپ خود سے ٹیکسی میں چلے جائیں، میرے ایک دوست ہے جو کھجور کا کام کرتے ہیں، تو باقاعدہ مجھے بیر عثمان کا پانی بھی پیا اور بیر عثمان مزرعہ عثمان پر جانا بھی ہوا، الحمدللہ وہاں کی کھجور بھی کھانے کو توفیق ملی الحمدللہ۔ بہرحال یہ ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے یہ جو پکچر ہے، یہ پکچر یہ بالکل آپ دیکھ رہے پیچھے حصے کے اندر مسجد نبوی اور گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ اب وہاں سے جب آپ آئیں گے تو یہ بالکل یہاں پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے۔ اب یہ دیکھیں کچھ جنت البقیع کا وہ منظر جو فضائی منظر ہے، فضائی منظر ہے، اس کے اندر صحابہ کی قبور ہیں اور بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی یہاں مدفون ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جنت البقیع کا بہت پرانا منظر ہے، یہ ترکی دور کی ہے کہ اس زمانے کے اندر باقاعدہ یہاں پر مزارات بنے ہوئے تھے اور باقاعدہ یہاں پر یہ منظر تھا، یعنی کہ یہاں بڑے جلیل القدر صحابہ اور ازواج مطہرات کی قبور پر باقاعدہ گنبد بنے ہوئے تھے اور باقاعدہ یہاں پر نشاندہی تھی، لیکن واللہ اللہ رب العالمین ہدایت کا نور نصیب فرمائے کہ انہوں نے سب اس کو مسمار کر دیا۔ بہرحال یہ ہے جنت البقیع کا کچھ منظر۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام یہ ہے سیدنا کہا جاتا ہے سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور ہے، یا پھر سیدنا ام ایمن کی قبر ہے۔ پھر ناظرین کرام یہ اگر جو حصہ آپ دیکھیں یہاں پر جالی کے ساتھ جو یہ اوپر قبور ہیں، یہ ازواج مطہرات کی قبور ہیں۔ یہاں بالکل قریب ہی اگر آپ داخل ہوں تو رائٹ سائڈ پر یہاں یہ ازواج مطہرات کی قبور ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اور ہماری ماؤں کی قبریں ہیں یہاں پر، سبحان اللہ، اور اہل بیت کی قبور ہیں۔ پھر ناظرین کرام یہ بھی کہا جاتا ہے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پرانوار ہے۔ پھر ناظرین کرام یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال یہ کہ کچھ یہ سیدنا ابراہیم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر تھے، یہ ان کی قبر ہے، اور یہ قبر میرے ذہن میں نہیں کس کی تھی اس وقت ابھی ذہن میں نہیں۔ بہرحال یہ کہ یہ جو ہے جنت البقیع کا یہ قبرستان ہے اور یہ جنتی ہیں، اور سبحان اللہ کل قیامت میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ افضل قبرستان جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ جو ہے قبا کی بستی ہے اور قبا کی مسجد ہے، سبحان اللہ، اور یہ مسجد اجابہ ہی ہے، مسجد اجابہ ہے یہ بھی۔ بہرحال یہ ہے مزرعہ عثمان، یہ دیکھیں یہاں پر مزرعہ بیر عثمان، یہاں پر باقاعدہ آج بھی اس کنویں کا پانی جاری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے قریبی خاک شفا ہے جہاں، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر باقاعدہ آج بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اکاؤنٹ ہے، اور آج بھی وہاں صدقہ جاریہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیاری اور سخاوت اور حیا کے پیکر سبحان اللہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ بیر عثمان آج بھی وہاں موجود ہے۔ پھر ناظرین کرام یہ جو باغ ہے یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ ہے۔ اس باغ کا بھی کیا منظر ہے ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فارس سے سبحان اللہ ان کی بڑی تمنا تھی کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔ بہرحال وہ اس واقعے میں نہیں جاؤں گا کہ کیا کیا ہوا اور کس طریقے سے پہنچے، لیکن یہاں ان کو نشاندہی بتلائی گئی تھی کہ ایسے وہ نبی ہیں جو صدقہ و خیرات قبول نہیں کریں گے لیکن ہدیے کو قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ وہاں ایک یہودی کے پاس کام کرتے تھے، غلام تھے، اور پھر وہاں پر سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور وہاں تشریف لے گئے اور کہا، کھجوریں پیش کی، فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دی، اور پھر دوسری دفعہ تشریف لے گئے، ان کے دل میں محسوس ہوا یہی نبی ہیں، اور پھر دوسری دفعہ پھر سبحان اللہ فرمایا یہ ہدیہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور سبحان اللہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اب وہاں جانے میں تاخیر ہو جاتی تھی تو یہودی سختی کیا کرتا تھا، وہ جو ہے اپنے غلام پر سختی کیا کرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو نہ چھوڑوں، اللہ اکبر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ وہ فکر میں ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جنت میں بھی ایسے ہی ایک ساتھ ہوں گے؟ کتنی محبت تھی صحابہ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ادب بھی اتنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، کہتے ہیں اگر ان کے سروں پر پرندے بھی بیٹھے ہوتے وہ اتنے سکون سے بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ پرندہ بھی بیٹھا رہتا، اللہ، اتنی ہیل جول نہیں ہوتی تھی، اتنا ادب کرا کرتے تھے، اور محبت بھی بہت تھی۔ تو سبحان اللہ یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ
کہ یہ باغ جو تھا نا اس کی وہ شرط لگائی. شرط یہ لگائی اس زمانے کے بادشاہ جو ان کا جو آقا تھا، یعنی کہ ان کا جو یہ جن کے غلام تھے، اس نے شرط یہ لگائی کہ یہ ہے میرا یہ کیا نام ہے، یہ ہے میدان، یہ ہے میری زمین، اور یہاں پر تم اتنے کھجور کے درخت لگاؤ. اور کھجور کے جب کہا کرتے تھے بھائی مجھے آزاد کر دو، مجھے آزاد کر دو، تو وہ کہا کرتا تھا بھائی تمہاری قیمت اتنی ہے کہ اگر یہاں پر کھجور کے درخت لگ جائیں، کھجور کے جو ہے پھل دینے لگ جائیں، اس کے بعد تم آزاد ہو. یعنی کہ اس نے ایک سرسری طور پر بات کی تھی. لیکن سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا تو صحابہ نے وہاں کھجور کھائی ہوئی تھی، ساری گٹلیاں لی، اور کہا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اور صحابہ نے بھی اپنے اپنے دست اقدس سے سبحان اللہ یہاں پر وہ بیج بو دیے. اور کہا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست انور سے اور دست اقدس سے جو بیج زمین میں بوئے تھے، ابھی لگائے ہی تھے، صبح ہوئی کہ سبحان اللہ اس میں پھل بھی تیار ہو چکا، درخت بھی بن چکے اور پھل بھی تیار ہو چکا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. لیکن آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دست اقدس سے جو درخت لگائے گئے تھے وہ سعودی گورنمنٹ نے ختم کر دیے، لیکن باغ آج بھی موجود ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لگائے ہیں. یہاں اس کے قریب ہی بیر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. الحمدللہ اس مقام پر بھی جانا ہوا. پھر ناظرین کرام، یہ ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ. اور کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ درخت ہیں جو آج بھی موجود ہیں. یہ مسجد سلمان فارسی اس کے ساتھ موجود ہے، اگر موقع ملے تو ضرور جائیے گا. یہ ناظرین کرام، یہ میں نے استوانہ، یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو یہ استوانے میں نے سارے بتلائے تھے، استوانہ ابو لبابہ، استوانہ تہجد، میں اس کی ابھی بتلاتا ہوں آپ کو. لیکن استوانہ سریر ہے. یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے موقع پر یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے نا سیدنا سلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ جو ہے کنگھی کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. تو یہاں استوانہ سریر، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے. یہ ان ستونوں کے پاس نماز پڑھنے کا موقع ملے تو ضرور ادا کیجیے گا. ناظرین کرام، اب تو یہ اس انداز سے نہیں، یہ ہے محراب تہجد، یہ ہے محراب تہجد. اور یہ جو حصہ ہے چبوترے کا، اصحاب صفے کا چبوترا جو ہے وہ کچھ پیچھے پہلے کہا جاتا ہے یہی اصل ہے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو پچھلا حصہ ہے جہاں چبوترا ہے وہ بھی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. یہاں اسلام کا سب سے یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہاں پر درس دیا کرتے تھے. اور صفہ کا مدرسہ، یہاں یہ وہ صفہ مدرسہ تھا جو سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تیار ہوئے. آج سبحان اللہ علم دین جو پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ صحابہ کے ذریعے، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، آج تک الحمدللہ یہ دین کا سینے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے. تو یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرمایا کرتے تھے. آج یہ منظر نہیں ہے. آج یہاں باقاعدہ قرآن کریم ان کی شیلفیں رکھی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ میں نے آپ کو ایک نشاندہی کر دی. یہ جو درمیان کا حصہ ہے، یہاں موقع ملے تو وہاں تو ویسے تہجد کے لیے اذانیں ہوتی ہیں، تو تہجد کے وقت ضرور وہاں تشریف لے جائیے اور یہاں پر تہجد بھی ادا کیجیے. بہرحال ناظرین کرام، یہ ہے سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ، یہ میں نے وہاں سے پکچر لیے. تو سبحان اللہ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سبحان اللہ یہ مزار پر انوار ہے. اور یہاں پر یہ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو یہ راستے میں آتا ہے. یہ کچھ شہدائے احد کی قبور ہے. یہ کہا جاتا ہے یہ جو بڑی دیوار ہے اس کے اندر کچھ شہدائے احد کی قبور ہیں. پھر ناظرین کرام، اب آپ کو یہ منظر دکھلا رہا ہوں. یہ منظر آپ دیکھیں تو پیچھے ایک ہے گرین ہائی لائٹ، ایک ہے بلو اور ایک ہے ریڈ. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کے قریب سے بھی آپ کو دکھلا دیتا ہوں. یہ ہے مسجد غمامہ جو گرین ہائی لائٹ کی ہوئی ہے. مسجد غمامہ، یہاں پر اسلام کی سب سے پہلے عید کی نماز ادا کی گئی. اور سبحان اللہ ناظرین کرام، یقین جانیے کہ یہ بات بھی بڑی زبردست ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو گھر سے نکلے، یعنی سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے نکلے اور باہر آئے. اور باہر آنے کے بعد سبحان اللہ ایک معصوم بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، نہ میری ماں ہے نہ میرا والد ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اس کو، فرمایا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینہ انور سے لگایا اور سینہ اطہر سے لگایا اور پھر سبحان اللہ گھر تشریف لے گئے. بیٹا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں محمد تیرا والد ہوں اور عائشہ تیری ماں ہوں؟ اللہ اکبر.
اور کہا جاتا ہے اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو نہلایا اور فرمایا سیدنا فاطمہ سے کہ حسن حسین کے کپڑے جو ہیں ان کو پہنائے گئے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی یعنی عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، واپسی ہوئے۔ تو یہاں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم عید کی خوشیوں میں خود خوشیاں منا رہے ہیں، کبھی بھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو دوسروں کو بھی غریب غربا کو بھی شریک کریں۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے اگر دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا، کہیں کچھ کیا، اگر وہاں کوئی غریب آ گیا تو اس کو دھکے دے کے نکالتے ہیں، بھائی ہماری عزت خراب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہرحال یہ ہے کہ یہ مسجد غمامہ ہے، یہ ہے مسجد غمامہ کا منظر جو آپ واضح طور پر میں نے آپ کو دکھلا رہا ہوں۔ یہ ہے مسجد غمامہ۔ اگر آپ یعنی کہ باب السلام سے نکلے نا، مسجد نبوی کے باب السلام سے، ایک ہے باب بقی والا حصہ، ایک ہے باب السلام جو پرلے والے حصہ ہے، اگر وہاں سے نکلیں تو سیدھا، اور یہ مسجد غمامہ والی سائڈ پہ اگر آپ سیدھا نکل جائیں تو پھر آگے جا کر پھر رائٹ یعنی کہ رائٹ ہوں گے، پھر آگے جا کے مسجد جمعہ ہے، پھر مسجد قباء بھی وہی ہے۔ بہرحال یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سب سے پہلی عید کی نماز ادا کی۔ یہ مسجد غمامہ کا کچھ اندر کا یہ باہر کا گیٹ ہے، مین گیٹ ہے، اور یہ سبحان اللہ ناظرین کرام یہ ہے میوزیم، یہ ہے مکے کا مدینہ شریف کا میوزیم، اور یہ یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر، یہ ہے مدینہ شریف کا میوزیم، اور یہاں پر باقاعدہ آج بھی اس کی ٹائمنگ بھی ہے کہ اگر آپ جو ہے جانا چاہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ صبح 9 بجے سے شام 9 بجے تک یہ کھلی ہوتی ہے، اور یہاں میوزیم کے اندر کافی تعداد کے اندر سبحان اللہ نوادرات موجود ہیں، اور سبحان اللہ عشاق کے لیے تو یقیناً ایک ایک چیز جس کی نسبت پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے، تو یقیناً اس کو دیکھ کر ہی اسے سکون ملتا ہے، اس کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے، اس کے قلب کو سکون ملتا ہے، اس کے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین کرام یہ وہ منظر ہے، یہ ایک یہاں پر جو مسجد یہ جو میوزیم ہے، میوزیم کے اندر یہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ میوزیم کے اندر جو منظر ہے، یہ منظر جو ہے اب ہر لوگوں کی چاہت، بعض لوگوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر بھی جھانکیں، وہ سوراخ کے اندر سے جو گول دائرہ آگے کی جانب مواضع شریف کی جانب ہے، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم اندر دیکھیں، لیکن اندر دیوار ہے، اور اندر دیوار کے اندر بھی دیوار ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ منظر ہے، یہ اندر کا منظر ہے، اور یہ حجرہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے والی جانب جو ہے یعنی کہ جہاں محراب تہجد ہے، کیونکہ یہ پچھلا حصہ جو ہے نا یہ والا، یہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، جو میں نے پہلے بتلا چکا، جہاں پر آج باہر کا حصہ جہاں محراب تہجد ہے، میں نے آپ کو بتلایا کہ وہاں صحابہ صفہ کا کچھ چبوترے کا حصہ ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوچہ جانا ہے، یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیارے صحابی سیدنا عثمان بن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں مدفون ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب ہی ایک جگہ خالی ہے، وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے موجود ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ نبی بن کر نہیں بلکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور سبحان اللہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے، اور سبحان اللہ پھر آخر میں کیا معاملہ ہوگا پھر وہ اس طرف نہیں جاؤں گا۔ بہرحال یہ کوچہ جانا کا کچھ اندرونی منظر ہے، یہ ہر ایک عاشق چاہتا ہے کہ میں اندر کے، تو عاشق جو ہے نا وہ اپنے محبوب سے عشق کیا کرتا ہے، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر چیز سے پیار کیا کرتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام یہ ہے، پیچھے دیکھیں یہ ہے اصحاب صفہ کا چبوترا، پیچھے حصہ پچھلا جو ہے یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، اور یہ کچھ حصہ اس کا سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے ساتھ ہے۔ اور پھر ناظرین کرام یہ ہے مسجد نبوی کا پرانا منظر، اور یہ ہے سبحان اللہ مسجد نبوی، اور یہ سبحان اللہ وہاں کے کچھ نوادرات ہیں، استوانہ حجریہ یہاں، اور کچھ ستون جو اس زمانے کے تھے، یعنی کہ استوانہ سریر، استوانہ عائشہ، استوانہ ابو لبابہ، استوانہ تہجد، ان کے کچھ پتھر آج بھی یقیناً آج تو اس پر کلر ہو چکا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن سبحان اللہ ان پتھروں کی زیارت کر کے کہ ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے ناظرین کرام۔ اب یہ منظر جو ہے یہ ریاض الجنہ والی سائٹ ہے، اب یہ منظر جو ہے وہ ریاض الجنہ والی سائٹ ہے، یہ ریاض الجنہ کے ستون ہے، اور سبحان اللہ یہ پھر سیدنا آج جو خواتین ہیں، کیونکہ خواتین کے لیے یہاں پر باقاعدہ زیارت کے لیے اوقات ہیں، فجر کی نماز کے بعد ہے، اور اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد ہے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ہے، تو یہاں پر خواتین جو ہے وہ پیچھے سے یعنی پچھلے مواضع شریف پر ان کو اجازت نہیں ہوتی، وہاں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ پیچھے سے زیارت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین کرام یہ ہیں یہ جتنے ستون ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یہ 7 ستون ہیں،
7 ستون ہیں اور باقاعدہ ایک محراب تہجد ہے، ٹوٹل 8 ہوئے، اور یہاں پر باقاعدہ آپ موقع ملے تو ضرور جا کر یہاں نوافل ادا کریں اور ضرور اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں۔ اب یہ جو ہے یہ دیکھیں منظر، ایسی قبور ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ انور ہے، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ انور کے ساتھ سبحان اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ انور ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے باب بقی، باب بقی ہے، اور باب بقی سے سبحان اللہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو صبح سیدھا یعنی کہ جنت البقی میں آپ پہنچ جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ریاض الجنہ کا اس کا اور پچھلا حصہ ہے، اور سبحان اللہ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی، جس میں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور سبحان اللہ یہ ہے وہ منظر۔ ناظرین کرام، یہ ہے ریاض الجنہ، یہ ہے جنت، سبحان اللہ دنیا میں جنت ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہ ہے مسجد نبوی کا پیارا منظر، اور یہ ہے استوانہ سریر، اور اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ اندر والا حصہ ہے، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی کا ایک خاکی، اور یہ ایک میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ اس کا منظر ہے۔ اور یہ ہے مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اگر آپ جائیں تو مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شارع ستین سے اگر آپ اندر آ جائیں تو وہاں پر ہی یہ باقاعدہ مسجد ابو ذر غفاری موجود ہے۔ یہاں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، اور یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر سبحان اللہ قیام تھا ان کا، اور یہاں آج باقاعدہ مسجد موجود ہے، یہاں بھی جائیے ضرور نوافل ادا کیجیے، الحمدللہ بڑی سعادت ہوئی، یہاں پر بھی جانا ہوا۔ یہ مسجد ابو ذر غفاری کا منظر ہے، یہ سب مسجد ابو ذر غفاری ہیں۔ پھر ناظرین کرام، یقیناً یہ وہ منظر ہے کہ سبحان اللہ یہ ہے مسجد امام بخاری رضی اللہ تعالی، یہ ہے مسجد امام بخاری رحمہ اللہ، یہ مسجد امام بخاری کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبحان اللہ پوری جو بخاری شریف لکھی ہے، ایک ایک حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے، پھر اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں منتقل فرماتے۔ یہاں آج بھی مسجد بخاری موجود ہے، اور سبحان اللہ یہاں اہل ایمان، یہ وادی جن کا منظر ہے۔ وادی جن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وادی بیدا بھی کہا جاتا ہے اسے، اور یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے واللہ اعلم بالصواب، لیکن میرے جو بزرگ ہیں میں ان سے جو ملا ہوں، کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہاں آج بھی صحابہ جنات موجود ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑے عامل ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آج بھی یہاں پر صحابہ جنات موجود ہیں۔ میں نے ان سے ذکر کیا تھا وادی جن کے بارے میں، آج لوگ مختلف آراء پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بدر کے موقع پر صحابہ کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تو یہاں وہ اونٹ اور چرا کرتے تھے، تو اس زمانے کے اندر وہ چرواہوں نے کیا کیا، وہ جو ڈاکو تھے انہوں نے جو ہے جانور سارے لے جانا چاہے، تو وہ جانور بھی ان کے ساتھ جانے کے بجائے وہ مدینے کی طرف دوڑ رہے تھے، وہ مدینے کی طرف آ رہے تھے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ آج بھی کوئی گاڑی جاتی ہے، کچھ بھی ہے، وہ وہاں چلے بھی جائے تو لیکن بغیر اسٹارٹ کیے وہ بھی مدینے کی طرف آ جاتی ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در پہ بلایا میرے کملی والے نے۔ آج تو بڑے بغیر مال و دولت کے بھی لوگ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، ایسے ایسے غریب لوگ، یقین جانیے جن کو میں نے دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کھا کر آدھا چھوڑ دیتے ہیں وہاں ریسٹورنٹس کے سامنے، وہ وہاں سے اٹھا کر حجاج اکرام، واللہ میں نے دیکھا غربت کی حالت ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں سے وہ کھاتے ہیں۔ تو کتنا اللہ رب العالمین جو ہے سبحان اللہ، یہ بڑی سعادت ناظرین کرام۔